السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عید الاضحیٰ کے دوران شارجہ میں مفت پارکنگ کا اعلان۔ شارجہ میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران اب شہری 4 دن کی مفت پارکنگ کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ 30 جولائی سے 2 اگست تک پارکنگ مفت رہے گی۔ ابوظہبی میں کارکنوں میں عید کے کپڑوں کی تقسیم۔ امارات کی میونسپلٹی کی جانب سے شروع کیے گئے اقدام کے تحت ابوظہبی میں متعدد تعمیراتی کارکنوں کو عید الاضحیٰ کے لیے نئے کپڑے مل گئے ہیں۔ 100 تعمیراتی مقامات پر 1000 کارکنوں کو نئے کپڑے دیے گئے تاکہ وہ اپنی عید اچھے طریقے سے منا سکیں۔ میونسپلٹی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد مذہبی موقع پر کارکنوں اور ان کے اہل خانہ میں خوشی لانا ہے۔ ابوظہبی میں 50 درہم میں 5 منٹ میں کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ دینے والے سینٹر کی مقبولیت۔ 2 ہفتے تک کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گی۔ ابوظہبی میں مسافروں کو کورونا ٹیسٹوں تک آسان رسائی میں مدد دینے کے لیے کووڈ-19 اسکریننگ سینٹر قائم کیا گیا ہے، جو اگست کے وسط تک مکمل طور پر بک کیا جا چکا ہے۔ مزید افراد کو اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے 2 ہفتے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دبئی کے ساتھ امارات کی سرحد کے قریب قائم لیزر ٹیسٹنگ سائٹ کا آغاز اس ماہ کے شروع میں ہوا تھا، جس نے صرف اپوائنٹمنٹ کے تحت سروس فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آن لائن بکنگ سروس اتنی مقبول ہوئی ہے کہ 14 اگست تک اب کوئی اپوائنٹمنٹ دستیاب نہیں ہے، جس کے بعد کئی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے رقوم بھیجنے والے پاکستانیوں کے لیے شاندار اعلان۔ ڈیجیٹل طور پر نقد رقم بھیجنے والے پاکستانیوں کے لیے ایئر ٹکٹ سستا ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ آئندہ 2 ماہ میں مراعات کا ایک نیا سیٹ لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نجی بینکوں سے کہا ہے کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کی سمت میں مزید کام کریں۔ ہم نے انہیں 65 سفارشات دی ہیں جس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رقوم بھیجنے میں آسانی ہوگی۔ اگلے 2 ماہ میں آپ کو پوائنٹ سسٹم جیسی مراعات ملیں گی، جس سے سستے فضائی ٹکٹس حاصل کیے جا سکیں گے۔ دبئی میں انوکھی واردات، سائیکل پر لاکھوں درہم لے جانے والا سیلز مینیجر لٹ گیا۔ دبئی میں اپنی نوعیت کی ایک انوکھی واردات ہوئی ہے، جس میں ایک کمپنی کا سیلز مینیجر سائیکل پر 5 لاکھ درہم لے کر جا رہا تھا، جب ایک شخص نے اس سے 80,000 درہم کی رقم لوٹ لی۔ یہ واقعہ نائف کے علاقے میں پیش آیا۔ مینیجر نے فوری طور پر کمپنی کو اس واردات کی خبر دی۔ پولیس میں رپورٹ درج ہونے کے بعد جب علاقے میں نصب سرویلنس کیمروں کی ویڈیو چیک کی گئی تو اس میں ملزم کی نشاندہی ہو گئی، جو ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد 23 سالہ افغانی ملزم کو القصیص میں ایک بینک کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امارات میں عوامی بسوں میں SOPs کے خلاف ورزی کی نشاندہی کرنے والا سسٹم متعارف۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ دبئی میں عوامی بسوں پر سماجی فاصلے کی نگرانی کے لیے اب ایک نیا اسمارٹ پلیٹ فارم استعمال کیا جائے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ لوگ سماجی فاصلے پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یا نہیں۔ لہٰذا اب جب بھی آپ کسی بس میں سوار ہوں تو سماجی دوری کے اصولوں پر توجہ دیں اور ان پر قائم رہیں۔ بڑے اعداد و شمار کا استعمال کرنے والا یہ پلیٹ فارم الیکٹرانک طور پر پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی کے کنٹرول مراکز سے منسلک ہے۔ دبئی میں 4000 ڈرائیوروں کو چھوٹی سی غلطی نظر انداز کرنے پر جرمانے عائد۔ وزارت داخلہ نے انکشاف کیا ہے کہ اسکول بسوں پر اسٹاپ سائن کو نظر انداز کرنے پر متحدہ عرب امارات میں گزشتہ سال کم از کم 4393 ڈرائیوروں کو جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ ٹریفک حکام نے بتایا کہ اس نشان کو نظر انداز کرنے والے ڈرائیور اسکول بسوں کے ذریعے بچوں کو چھوڑنے اور لے کر جانے والے طلبہ کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ اسٹاپ آرم دراصل ایک ایسا اشارہ ہے جو ڈرائیوروں کو اس وقت رکنے کا اشارہ دیتا ہے جب تک بچہ محفوظ راستے پر نہ چلا گیا ہو۔ قانون کے مطابق ڈرائیوروں کو بس سے کم از کم 5 میٹر کی دوری پر رکنے کی ضرورت ہے۔ دبئی نے پاکستان سمیت 29 ممالک کے مسافروں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ 29 ممالک سے دبئی کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے دوبارہ کورونا ٹیسٹ کروانا لازم قرار دے دیا گیا۔
مسافروں کے لیے امارات میں داخلے کے لیے دوبارہ کورونا ٹیسٹ لازم ہوگا۔ گزشتہ ہفتے وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ اماراتیوں، رہائشیوں اور سیاحوں سمیت ملک آنے والے ہر شخص کے لیے ایک سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا کہ وہ پرواز میں سوار ہونے سے پہلے کووڈ-19 کا شکار نہیں تھے۔ لیکن اب دبئی نے ان ممالک کی فہرست جاری کی ہے جن کے مسافروں کو 1 اگست سے امارات میں آنے کے بعد دوسرا PCR سویب ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔